اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہیں حسن خاتمہ کے 7 عظیم روحانی اعمال۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی جناب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب و روز کی دعاؤں میں اس دعا کا اہتمام رکھا کرتے تھے، اللہم لقنی حجت الایمان عند الممات، یعنی باری تعالیٰ موت کے وقت مجھے ایمان کی حجت کلمہ طیبہ تلقین فرمائیے۔ حسن خاتمہ کا پہلا روحانی عمل ہے ہر فرض نماز کے بعد خضوع اور خشوع کے ساتھ اس دعا کا پڑھنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو کج نہ کیجیے بعد اس کے کہ آپ ہم کو حق کی طرف ہدایت کر چکے ہیں، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت خاصہ عطا فرما دیجیے، اور وہ رحمت یہ ہے کہ راہ مستقیم پر ہم قائم رہیں، بلا شبہ آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے استقامت اور حسن خاتمہ کی درخواست کا بندوں کے لیے سرکاری مضمون نازل فرمایا ہے، اور جب شاہ خود درخواست کا مضمون عطا فرمائے تو اس کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ لہذا اس دعا کی برکت سے استقامت اور حسن خاتمہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور عطا ہوگا۔ حسن خاتمہ کا دوسرا روحانی عمل پیش خدمت ہے، اس دعا کا معمول بنا لیں جو حدیث پاک میں ہے۔ استقامت اور حسن خاتمہ کے لیے کثرت سے پڑھتے رہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ حقیقی کہ جس کی برکت سے تمام کائنات کی حیات قائم ہے، اور ذرہ کائنات کی بقا جس کے فیض پر منحصر ہے، آپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں۔ یا حیو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے انسان نفس کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس حی اور قیوم میں اسم اعظم کا اثر ہے۔ حی کے معنی ہیں جو ازل سے ابد تک زندہ یعنی حی ہے، اور ہر شے کی حیات اس سے قائم ہے۔ قیوم وہ ہے جو اپنی ذات سے قائم ہے اور تمام کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے قائم رکھنے والا ہے۔ حسن خاتمہ کا نسخہ نمبر 3 مسواک کرنا ہے۔ علامہ ابن عابدین اپنی کتاب در مختار کی جلد اول صفحہ 84 پر رقم طراز ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسواک والے وضو سے جو نماز ادا کی جائے گی اس کا ثواب 70 گنا ان نمازوں سے افضل ہوگا جو بغیر مسواک کے پڑھی جائیں گی۔ سنت مسواک کی برکت سے موت کے وقت کلمہ شہادت یاد آ جائے گا انشاءاللہ۔ ابن عابدین اس حدیث کی تشریح کے زمرے میں فرماتے ہیں، اور مسواک کی سنت کے منافع سے موت کے وقت کلمہ شہادت یاد آنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائیں اپنے احسان اور کرم سے، آمین۔ حسن خاتمہ کا چوتھا عمل ایمان کی دولت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتوں میں ضرور اضافہ کریں گے۔ پس ایمان پر شکر ایمان کی بقا بلکہ ترقی کا ذریعہ ہے۔ حسن خاتمہ کا نسخہ نمبر 5 ہے، بد نظری سے حفاظت۔ بد نظری سے حفاظت پر حلاوت ایمان عطا ہونے کا وعدہ ہے۔ حلاوت ایمان جب دل کو ایک بار عطا ہو جائے گی پھر کبھی واپس نہ لی جائے گی۔ پس حسن خاتمہ کی بشارت اس عمل پر بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تحقیق نظر ابلیس کے تیروں میں سے زہر بجھا ہوا ایک تیر ہے۔ جس بندے نے میرے خوف سے اپنی نظر کو نامحرم لڑکی سے یا حسین لڑکے سے محفوظ رکھا، اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت وہ قلب میں محسوس کرے گا۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وارد ہے کہ حلاوت ایمان جس قلب میں داخل ہوتی ہے پھر اس سے کبھی نہیں نکلتی۔ پس اس عمل پر بھی ایمان پر خاتمہ کی بشارت ثابت ہے۔ حسن خاتمہ کا چھٹا عمل
اذان کے بعد کی دعا ہے، جس کو دعائے وسیلہ بھی کہتے ہیں۔ اذان کے کلمات کا جواب دے دیجیے، پھر جب اذان ختم ہو جائے تو آپ درود شریف پڑھ کر دعائے وسیلہ پڑھیے۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اس دعا کو پڑھے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، اور جب اس دعا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہوگی تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اس میں حسن خاتمہ کی بشارت موجود ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کافر کو نہیں مل سکتی۔ حسن خاتمہ کا نسخہ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کے بزرگوں یعنی اولیاء اور صالحین کی صحبت اختیار کرنا اور صرف اللہ کے لیے ان سے محبت رکھنا ہے۔ اہل ذکر یعنی صالحین اور اہل اللہ کی شان میں حدیث وارد ہے کہ ایک شخص مجلس ذکر میں صالحین اور اہل اللہ کے مجمع میں کسی حاجت کے لیے جاتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے ان ذاکرین کی مغفرت کا اعلان فرمایا تو ایک فرشتے نے کہا، مگر فلاں شخص تو کسی ضرورت سے آیا تھا اور ان میں بیٹھ گیا، اور وہ خطا کار بھی ہے۔ ارشاد ہوا کہ یہ ایسے مقبولان حق ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا محروم اور شقی نہیں رہ سکتا، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ حضرت ابن حجر اسقلانی شرح بخاری فتح بخاری میں فرماتے ہیں، تحقیق اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والا انہی کے ساتھ درج ہو جاتا ہے تمام ان نعمتوں میں جو ان پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ اہل اللہ کا اکرام ہے، جیسے معزز مہمان کے ساتھ ان کے ادنا خدام کو بھی اعلیٰ نعمتیں ان کی خاطر دے دی جاتی ہیں۔ ابن حجر مزید فرماتے ہیں، انسان کا ذکر افضل ہے ملائکہ کے ذکر سے، کیونکہ انسان ہزاروں افکار اور مصروفیات میں گھرا ہوا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتا، اور ملائکہ کو ذکر کے علاوہ کوئی فکر اور مصروفیت نہیں، اور ملائکہ عالم شہادت میں یعنی حق تعالیٰ کو دیکھ کر یاد کرتے ہیں، اور انسان عالم غیب میں یاد کرتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ 3 خصائل جس میں ہوں گے وہ ان کی برکت سے ایمان کی حلاوت پائے گا۔ نمبر 1، جس کے قلب میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات سے محبوب ہوں۔ نمبر 2، جو کسی بندہ سے محبت کرے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ نمبر 3، اور جو ایمان عطا ہونے کے بعد کفر میں جانا اتنا ناگوار سمجھے جیسا کہ آگ میں جانا۔ ایمان پر خاتمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرنا ایک عظیم ذریعہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ محبت اللہ والوں ہی کے ساتھ اعلیٰ اور کامل درجے کی ہوتی ہے، پس اس کا کامل نسخہ کسی اللہ والے سے محبت کرنا ہے۔ ملا علی قاری مرکات پر صفحہ نمبر 74 پر تحریر کرتے ہیں کہ ایمان کی حلاوت جب ایک بار عطا ہو جاتی ہے تو کبھی واپس نہیں لی جاتی۔ یہ شاہی عطیہ ہے، شاہ کریم عطیہ دے کر کبھی واپس نہیں لیا کرتا، پس اللہ والوں کی محبت سے حلاوت ایمانی کا عطا ہونا اور اس پر حسن خاتمہ کا عطا ہونا نہایت واضح ہے۔ سامعین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ شکریہ۔